بہت بہت شکریہ راشدہ کوثر صاحبہ. سب سے پہلے تو میں اردو کارواں جو اورنگ آباد کی برانچ ہے اس کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یوم اقبال کے موقع پر یہ ایک خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے. خوبصورت اس لیے کہ بچوں کی محفل سے زیادہ خوبصورت کوئی محفل نہیں ہو سکتی. بشر نواز صاحب نے کہا تھا کہ اردو کو فروغ دینے کے لیے بڑے بڑے سیمیناروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے ایسے پروگرام رکھے جائیں جس میں طلبہ کی شمولیت ہو، تو وہی اردو کے لیے صحیح کوشش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو کارواں نے یہ پروگرام کے انعقاد سے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو واقعی اگر یہ مسلسل رہا تو اردو جو ہے پھیلے گی ہمارے معاشرے میں، ہماری آنے والی نسلوں میں اردو قائم رہے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ سلسلہ جاری رکھیں گے. تو سب سے پہلے اس کے لیے میں اورنگ آباد میں جو اردو کارواں ہیں اس کی محترمہ نفیسہ بیگم صاحبہ جو کوآرڈینیٹر ہے اردو کارواں کی، اسی طرح محمد عرفان سوداگر صاحب انچارج ہے اردو کارواں کے، اور تمام جو عہدیداران ہیں یہاں کے، میں ان کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی فرید احمد خان صاحب جو اردو کارواں ممبئی کے صدر ہیں، اور پروفیسر شبانہ خان صاحبہ جو سیکریٹری ہے، ان کو بھی بہت مبارکباد دیتا ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اورنگ آباد میں بھی اس کو قائم کیا اور فعال لوگوں کے ہاتھ میں یہ تنظیم دی. میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت رہیں گی ہم آپ کے ساتھ ہیں، بغیر کسی نام و نمود کے. ہم مطلع ادب تنظیم بھی آپ کے ساتھ ہے، اور جب بھی ضرورت پڑیں گی ہم پورا ساتھ دیں گے، کیونکہ اس طرح کے پروگراموں سے ہی، اس طرح کے ایکٹیویٹی، اس طرح کی کارکردگیوں سے ہی صحیح معنوں میں اردو کی خدمت ہم کر سکیں گے. اور یہ بہت بڑا پروگرام ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی. اقبال پر بہت سارے پروگرام ہوتے، بڑے بڑے مقررین آئیں گے، تقریر کریں گے، جائیں گے، لیکن یہاں پر ایک بچہ جب ایک نظم یاد کر رہا ہے تو پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ ادبی ہو جا رہا، اور سب اقبال کے تعلق سے دیکھ رہے کہ اور کون کون سی نظم ہیں. جب انتخاب کر رہے نظموں کا تو وہ نظمیں بھی سامنے سے گزر رہی، اور کتنے بچے اور ان کے پورے گھروں میں ایک ماحول بن رہا اور اقبال متعارف ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پر آ کر اور یہ پروگرام دیکھ کر. تو اگر اقبال کے بارے میں بات، عرفان صاحب کچھ وقت ہے نا بات کرنے کے؟ ویسے تو عرفان سوداگر صاحب نے اتنی ساری باتیں کی کہ اس میں سے اور کچھ مزید نکالنا مشکل کام ہے، لیکن چلیے میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ اقبال ایک عبقری نابغہ روزگار شخصیت تھی. بچپن سے ہی بے انتہا ذہین. جیسا کہا کہ مکتب میں ان کو شریک کیا گیا. پہلے شیخ غلام حسن صاحب کے مکتب میں ان کو شریک کیا گیا، تو وہاں سے ہی جیسا کہتے ہیں کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، تو مکتب میں ہی ان کی قابلیت، ان کی ذہانت عیاں ہو گئی. اس مکتب میں سید میر حسن جایا کرتے تھے. انہوں نے اقبال کی ذہانت کو دیکھا اور غلام حسن صاحب سے پوچھے کہ یہ کس کا لڑکا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ شیخ نور صاحب کا بچہ ہے. بولے یہ تو بڑا ذہین بچہ ہے. نور صاحب سے بات کیجیے، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو میں اس کو تربیت کروں گا.
انہوں نے بات کی اور پھر وہ مکتب غلام حسن سے میر حسن کے پاس آ گئے۔ میر حسن وہ شخصیت تھی جو اردو، نہ صرف اردو بلکہ عربی اور فارسی میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے، اور جو کوئی ان سے تعلیم حاصل کرتا یا ان کے مکتب میں رہتا اسے ان زبانوں کا مذاق پیدا کر دیتے تھے، مزاج سے واقف کرا دیتے تھے۔ زبان جاننا، زبان کا مطالعہ کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن زبان کے مزاج سے واقف ہو جانا، اس کا مذاق پیدا ہو جانا، یہ بڑی بات ہے جو میر حسن نے کی۔ تو بچپن ہی سے اقبال مشرقی علوم میں انہوں نے گہرائی سے مطالعہ کر دیا تھا۔ میر حسن نے انہیں سب باتیں بتا دی۔ اس کے بعد وہ جب کالج آئے اور فلسفے میں اپنا BA کا ایک مضمون تھا اور پھر MA بھی فلسفے میں انہوں نے کیا، تو وہاں پر انہیں ارنولڈ جیسا پروفیسر میسر آیا، استاد۔ تو یہ جو دو استاد ہیں ارنولڈ اور میر حسن کو بعد میں شمس العلماء کا خطاب بھی ملا۔ یہ وہی میر حسن ہیں جس نے بعد میں فیض احمد فیض کی بھی تعلیم کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اشتراکی نظریات کے باوجود فیض کے پاس اسلامی پورے کنسپٹ مل جاتے۔ یہ میر حسن کا ہی کمال تھا۔ تو دو اسٹوڈنٹ، ایک فیض اور اقبال، میر حسن کو ملے اور انہوں نے اپنا کام کیا۔ بہرحال شمس العلماء کا خطاب ان کو ملا۔ جب مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ یورپ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مشرقی تعلیم میں جو اقدار ہیں، جو روشنی ہے، جو سرمایہ ہے، وہ تو مغرب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مغرب تو مشرق کی تعلیم پر عمل کر کے ترقی کر رہا ہے، اور جب ہم مشرقی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں جمود کا عالم ہے، خواب غفلت ہے۔ تو انہوں نے یہ، اور پھر انہوں نے برنارڈ شاہ کا قول پڑھا کہ سب سے عظیم جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور سب سے بدترین قوم جو ہے وہ مسلمان ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو محسوس کیا، ریئلائز کیا کہ واقعی کیا بات ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، ہماری اساس اتنی مضبوط ہونے کے باوجود، ہمارے پاس اتنی روشنی ہونے کے باوجود، ہم کیوں مسلمان پیچھے رہ جا رہے ہیں، اور یہ لوگ کیسے ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آیا ان کو کہ محنت، مشقت اور جو تعلیم ہے اس پر عمل جب تک نہیں کیا جائے گا، جب تک دنیا میں ترقی اور دنیا میں پروان چڑھنے کی کوئی سبیل نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہا ہے کہ مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور، مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کو کوئی چاہنے والا ہی نہیں۔ اگر غیر مسلم اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا، جیسے یورپ دیکھیے آپ، ان کے صرف نام نہیں ہیں بلکہ روزمرہ کا جو طرز عمل ہے وہ اسلامی ہے، ان کے پاس انسانیت ہے، محبت ہے، مروت ہے۔ جو کچھ تعلیم ہمیں اسلام نے دی سب یورپ میں ہے، اس لیے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے یہ طے کر لیا، بلکہ اپنے مقصد بنا لیا اپنی زندگی کا، اپنی شاعری کا، کہ وہ مسلمانوں کی حالت کو تبدیل کریں گے، اور خاص طور سے نوجوانوں کو خطاب کریں گے۔ وہ مذہب، یہ قوم و ملت کے بہت ہمدرد تھے، اتنے ہمدرد تھے کہ انہوں نے کبھی ملت کے خلاف بات نہیں کی۔ غصے میں بھی، جو آج ہم بولتے ہیں ارے یار مسلمان ایسی ہے کیا ہے، اقبال نے کبھی بھی اپنی زبان پر مسلمانوں کے خلاف الفاظ نہیں لائے۔ ہاں، جب ان کو جواب دینے کا موقع آیا تو انہوں نے ترکیب یہ نکالے کہ اللہ کی زبان سے جواب شکوہ کرے، خود کی زبان سے نہیں بولے، جیسا حالی نے خود کی زبان سے بولے تھے۔ مد الجزر اسلام حالی کی نظم۔ اچھا، یہ پورا واقعہ جو ہے اقبال کی پرورش کی طرف ہم دیکھتے ہیں، حالی پہ سے ذکر آیا تو بتانا چاہ رہا کہ اقبال جب اپنی عرفان شواب کی طرف جا رہے تھے تو یہ دور سر سید احمد خان تحریک کا دور تھا۔ سر سید تحریک چلا رہے تھے، تہذیب الاخلاق جاری ہو چکا تھا، اس میں مضامین شائع ہو رہے تھے۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے
मद्दुजज़र इस्लाम जो मुसद्दस हाली के नाम से बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा मकबूल हुई थी वो नज़्म, वो लिख चुके थे। इसके अलावा जो है अकबर इलाहाबादी मशरिक़ी शायरी कर रहे थे। डिप्टी नज़ीर अहमद इस्लाही नावल लिख रहे थे। बनातुन नास, मरातुल अरूस, तौबतुन नुसू, ये सब डिप्टी नज़ीर अहमद लिख रहे थे। तो पूरा माहौल जो है हिंदुस्तान का इस्लाही माहौल था, और ऐसे माहौल में इक़बाल ने परवरिश पाई। वो सब चीज़ों को देख रहे थे, ज़हानत थी, बहुत ज़हीन थे, और इसलिए कम उम्र ही में, यानी स्कूली के ज़माने में या ग्रेजुएशन के ज़माने में शायरी का आगाज़ कर दिया। और जब वो ग्रेजुएशन में थे तो हिमायत इस्लाम अंजुमन हिमायत इस्लाम के मुशायरों में बाज़ाब्ता शिरकत करने लगे। पहले जैसे इरफान साहब ने बताया कि पहले गज़लों से उसका आगाज़ किया, और दाग़ के रंग में गज़लें निकले लगे, क्योंकि दाग़ फसाहत में उर्दू के सबसे बड़े शायर शुमार किए जाते हैं। मीर और गालिब के यहाँ भी फसाहत दाग़ से कम मिलेगी। हालांकि वो बड़े शायर हैं, लेकिन दाग़ दहलवी ज़बान के शायर था, इसलिए ज़्यादातर जो है मुतासिर हुए इक़बाल। लेकिन गैर मामूली ज़हानत के मालिक थे, तो ज़्यादा दिन उसका इत्तिबा नहीं कर सके। दाग़ से उन्होंने इस्लाह भी ली। पहले उन्होंने अरशद गोरगानवी को अपना उस्ताद बनाया, फिर दाग़ से भी इस्लाह ली। तो ये सब का जो रंग है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये अपने अकबर इलाहाबादी, ये इनका रंग इक़बाल के यहाँ नज़र आता है। जैसे अकबर कह रहे थे कि तुम बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगीं कि अख्ल पे मर्दों के पड़ गया। ऐसा नहीं कि वो तालीम निस्वा के ख़िलाफ़ थे, ये भी कहते हैं कि तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो, तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो, जायज़ गुबारों में उड़ो, चरख को छू लो, पर एक सुखन बंदे आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। यही रंग देखिए गालिब का, कि लड़कियां पढ़ रही है इक़बाल का रंग देखिए कि लड़कियां पढ़ रही है अंग्रेज़ी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतज़िर निगाह। तो फिर जवाब शिकवा में पूरा हाली का रंग हमें नज़र आता है, क्योंकि इब्तिदाई दौर से जो मुतासिर हुए, लेकिन बाद में जो जीनियस है, यूरोप गए बाद जब उन्होंने दोनों मशरिक़ी उलूम और मगरिबी उलूम दोनों का जब मवाजना किया, तो उनको समझ में आया कि मशरिक़ के पास बहुत कुछ सरमाया है करने के लिए, अब बस सिर्फ इतना है कि इसको समझना चाहिए। तो नौजवानों को उन्होंने अपने पैगाम के लिए उन्होंने, जैसा बताया इरफान साहब ने, कि खुदी का नज़रिया लाए, बेखुदी लगाए, शाहीन लाए, मर्द मोमिन लाए। नत्शे जो शायर था उसके पास जो है सुपरमैन का कॉन्सेप्ट था, इन्होंने मर्द मोमिन, इनके पास जो है फ़कीर या गरीबी की अलामत है इक़बाल के पास। इस हिसाब से उन्होंने शाही कि शाही जो है एक तो ऊंची उड़ान भी उड़ता है और उसकी कोई मंजिल भी नहीं होती। झपटना पलटना पलटकर झपटना, झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो शाहीन ऊंची उड़ान भी उड़ता है और अपना आशियाना भी नहीं बनाता। नहीं इसलिए वो नौजवानों को बोलते कि नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, और उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। उन्होंने जहद मुसलसल ट्राई एंड ट्राई अगेन के जो है नज़रिए को पेश किया। यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें।
اگر اس شعر پر بھی اگر ہم نے عمل کر لیا اپنی زندگی میں تو بہت کامیاب رہیں گے. ہمیں ہماری منزل چاہے وہ کتنی ہی اعلیٰ و عرفہ ہو اس کو حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. صرف ایک شعر اقبال کا اور ہماری زندگی بدل سکتی ہے. تو ویسے تو پورا ان کے 4 کلیات عرفان صاحب نے بتائے. تو اس طرح اقبال کی پوری شاعری انہیں یہ بھی احساس تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اگر یورپ میں جس طرح سے انہوں نے شاعری کی وہی شاعری کو وہ جاری رکھتے تو انہیں بہت پہلے ہی نوبل پرائز مل سکتا تھا. لیکن انہوں نے اس کو نوبل پرائز کو پسند نہیں کیا بلکہ یہ پسند کیا کہ اپنی قوم اپنے ملک کو بیدار کیا جائے, انہیں عمل کے لیے اکسایا جائے, انہیں ترقی کی راہ پر ڈالا جائے, انہیں اپنا مقام بتایا جائے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو انہوں نے خودی میں اپنے مقام میں اپنے مقصد کو کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم کو دنیا میں امامت کے لیے بھیجا گیا ہے, ہم دینے والا ہاتھ ہے لینے والا ہاتھ نہیں ہے, اور اپنے آپ کو پہچاننا اور مسلسل اسلامی تعلیمات پر چلتے ہوئے عمل کرنا اور ترقی کرنا یہی اقبال کا مقصد تھا. اور وہ نا امید بھی نہیں ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساخی. انہیں پوری امید تھی کہ صرف تھوڑی سی جاگنے کی دیر ہے, اگر یہ قوم جاگ گئی تو پھر دنیا میں اس قوم کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر اتحاد و اتفاق سے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو گئی تو پھر یہ قوم کو کوئی جھکا نہیں سکتا. اقبال اس سے بہت اچھی طریقے سے واقف تھے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسل اقبال کی تعلیمات کو جو قرآن سے اخذ کی گئی ہے, ان کا ماخذ جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے, وہ قرآن و حدیث سے جو لی گئی ہے اس پر عمل کرے گی, مسلسل عمل کرے گی, اور تبدیلی جو اقبال چاہتے تھے وہ ایک روز ضرور آئے گی انشاءاللہ. جیسا کہ فیض نے کہا تھا کہ لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے. مجھے یہاں پر مدعو کیا گیا, کچھ آپ سے کلام کرنے کا, آپ سے بات چیت کرنے کا موقع دیا گیا, اس لیے میں اردو کارواں کے عہدیدار خاص طور سے نفیس بیگم صاحبہ, عرفان سوداگر صاحب, نشاط نائرہ میڈم اور تمام ہی راشدہ کوثر صاحبہ, تمام اراکین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.